نشست۔ اسرائیل اور حماس نے بدھ کی روز ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے جس کے تحت کم از کم 50 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیل متعدد فلسطینیوں کو رہائی دے دے گا۔ ساتھ ہی اسرائیل 4 روز تک غزہ پٹی پر حملے بھی روک دے گا تاکہ عام فلسطینیوں کو امدادی سامان پہنچایا جا سکے۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے دہشت گردانہ حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی میں بڑی عسکری کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اس تنازع میں فریقین کے درمیان اس انداز کی یہ پہلی سفارتی پیش رفت ہے۔ قطری ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی کابینہ نے منظور کر لیا ہے، جبکہ اس موقع پر نیتن یاہو نے اسے ایک مشکل مگر درست فیصلہ بھی قرار دیا۔ بغداد۔ عراق میں امریکی فضائی حملوں میں ایران نواز عسکری گروہ کے 5 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ امریکی طیاروں نے بغداد کے جنوب میں جرف الصخر کے علاقے میں ایران نواز کتائب حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے بعد سے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروہوں پر متعدد حملے دیکھے گئے ہیں، تاہم یہ تازہ کارروائیاں عوامی سطح پر پہلی بار رپورٹ ہوئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان فضائی حملوں میں عسکری گروہ کے کمانڈ سینٹر کو ہدف بنایا گیا۔ تہران۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبدالحیان نے خطے کے ممالک کا دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ دورہ ایک ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالیوں کی رہائی کی ایک ڈیل کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت 4 روزہ سیز فائر بھی ممکن ہو سکے گا۔ بدھ کی روز ایرانی خبر رساں ادارے نور نیوز نے بتایا کہ اس دورے کا مقصد غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے کی کوشش ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کے تحت عسکریت پسند تنظیم حماس یرغمال بنائے گئے 50 اسرائیلی رہا کرے گی، جس کے جواب میں اسرائیل 150 فلسطینی قیدیوں کو رہائی دے گا۔ برلن۔ جرمنی نے یوکرین کے لیے ایک نئے عسکری امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ 1.3 ارب یورو مالیت کے اس عسکری امدادی پیکج کے تحت ایران کو IRIS-T فضائی دفاعی نظام کے مزید 4 یونٹس دیے جائیں گے۔ اب تک برلن حکومت کیف کو IRIS-T نظام کے 8 یونٹس مہیا کرنے کا اعلان کر چکی ہے، جس میں سے 3 کیف کے حوالے بھی کیے جا چکے ہیں۔ اس نظام کے تحت یوکرین روسی میزائل حملوں سے اپنا دفاع بہتر بنا سکے گا۔ اس نئے امدادی پیکج میں جرمنی کی جانب سے یوکرین کو 155 ملی میٹر کے 20,000 گولے بھی مہیا کیے جا رہے ہیں۔ یہ اعلان جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریس نے کیف میں اپنے یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد کیا۔ سیول۔ شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنا جاسوس سیٹلائٹ کامیابی سے خلا میں پہنچا دیا ہے۔ کمیونسٹ کوریا کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جاسوس سیٹلائٹ کے ذریعے بحر الکاہل میں واقع امریکی جزیرے گوام کی تصاویر بھی حاصل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جنوبی کوریا نے ہمسایہ ریاست کے ساتھ فوجی معاہدے کو معطل کرتے ہوئے سرحدوں کی نگرانی بحال کر دی ہے۔ شمالی کوریا کو شدید عالمی پابندیوں کا سامنا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ رواں برس اپنے دورہ روس کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملے تھے۔ اس موقع پر روس نے شمالی کوریا کو جاسوس سیٹلائٹ خلا میں پہنچانے میں مدد کا اعلان کیا تھا۔ واشنگٹن۔ امریکی حکومت یمن میں سرگرم ایران نواز حوثی باغیوں کو ممکنہ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈالنے پر غور کر رہی ہے۔ منگل کی روز امریکی حکومت کے ترجمان جان کیربی نے بتایا کہ یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے ایک کارگو جہاز پر قبضے کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنوری 2021 میں حوثی باغیوں کو ممکنہ دہشت گردوں کی فہرست سے نکالا تھا۔ اس موقع پر واشنگٹن انتظامیہ نے کہا تھا کہ ان پابندیوں کی وجہ سے یمن میں ہیومینیٹیرین مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت حماس نے بدھ کو الصبح غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ عارضی فائر بندی کا سمجھوتا طے پانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہوتے ہی جنگ کا سلسلہ بند اور غاصب صہیونی حکومت کے حملے بند ہو جانے چاہیے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بدھ کو الصبح اور طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے 47ویں دن غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ فائر بندی کا سمجھوتا طے پانے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہوتے ہی جنگ کا سلسلہ بند اور غاصب صہیونی حکومت کے حملے بند ہو جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق صہیونی فوج ہوائی یا زمینی کسی بھی طرح کا کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ تحریک حماس نے
اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر 4 روزہ جنگ بندی کا سمجھوتا طے ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر ایندھن اور انسان دوستانہ امداد کے حامل سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک غزہ کے مختلف علاقوں میں داخل ہوں گے، اور اس سمجھوتے کے تحت عورتوں اور بچوں پر مشتمل 50 صہیونیوں کو رہا کیا جائے گا، اور جواب میں غاصب صہیونی حکومت بھی 150 فلسطینی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرے گی۔ اسی طرح صہیونی جنگی طیاروں کی 4 روز تک بمباری بند رہے گی اور کسی بھی قسم کی جارحیت جاری نہیں رہے گی، اور غزہ کے شمالی علاقوں سے جنوبی علاقوں تک فلسطینیوں کی آزادانہ آمد و رفت اور نقل و حرکت کی ضمانت رہے گی۔ تحریک حماس نے زور دے کر کہا کہ اس جنگ بندی کے باوجود ہم نے کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین کے ہتھیار مکمل آمادہ ہیں، اور عز الدین قسام بریگیڈ کے جوان فلسطینی قوم اور فلسطینی مجاہدین کے دفاع کے لیے جارح صہیونیوں کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بدھ کو الصبح صہیونی حکومت اور فلسطین کی تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے اور 4 روزہ عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل درآمد کے آغاز کے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ انسان دوستانہ بنیادوں پر 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے نفاذ کے وقت کا آئندہ 24 گھنٹے میں اعلان کر دیا جائے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی پر عمل درآمد کے ساتھ ہی انسان دوستانہ امدادی قافلے غزہ کے مختلف علاقوں میں داخل ہو جائیں گے اور ایندھن سمیت ضرورت کی تمام اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ 50 اسرائیلی قیدیوں کے عوض صہیونی حکومت کی جیلوں میں 150 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے، اور بعد میں مزید قیدیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتے کا امکان موجود ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ ہوائی و زمینی حملے اور اسی طرح غرب اردن میں غاصب فوجیوں کے حملوں اور فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کے مطابق صہیونی فوج کے جنگی طیاروں اور توپ خانے نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں کو کئی گھنٹے سے مسلسل نشانہ بنایا۔ غزہ پٹی میں عارضی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے متواتر جاری ہیں۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے الفلوجہ، جبالیہ النزلہ اور تل الزیتر کے اطراف کے علاقوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے شیخ رضوان علاقے میں واقع الجلا روڈ پر رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے المیادین ٹی وی چینل نے غزہ کے وسط میں واقع علاقے دیر البلح میں وسیع دھماکوں کی خبر دی ہے۔ ادھر صہیونی فوج کے توپ خانے نے بھی غزہ کے مشرق میں یافا روڈ پر واقع مسجد المہتہ کے اطراف کے علاقوں پر وحشیانہ بمباری جاری رکھی۔ المیادین ٹی وی کے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے آج بدھ کے روز غزہ پٹی کے مختلف علاقوں کو اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کی یونیسیف کی ترجمان جیمز ایلڈر نے غزہ میں وبا پھیلنے کی صورتحال میں بچوں کی اموات میں اضافے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں انتباہ دیا کہ ایندھن کے فقدان سے غزہ میں حفظان صحت کے نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا اور وبائی امراض پھیلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں صہیونی جارحیت کے علاوہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے ایسے 8 لاکھ بچوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا جو صہیونی جارحیت کے نتیجے میں بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں حکومت فلسطین کے
اطلاع رسانی کے دفتر نے منگل کی رات اعلان کیا ہے کہ غزہ پر حالیہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں 14,128 مظلوم فلسطینی عام شہری شہید ہوئے ہیں، جن میں 5,846 بچے اور 3,920 خواتین شامل ہیں۔ طوفان الاقصی سائبر ہیکر گروپ نے غاصب صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کی سائٹ پر سائبر حملہ کیا ہے۔ طوفان الاقصی سائبر ہیکر گروپ نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی اب تک بہت سی سائٹوں پر حملہ ہو چکا ہے، جن میں غاصب حکومت کی وزارت جنگ کی سائٹ بھی شامل ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر سے، جب سے غزہ کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا آغاز ہوا ہے، اسے فلسطین کے طرفدار ہیکر گروپ کی جانب سے کیے جانے والے سائبر حملوں کا سامنا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک النجبہ نے کہا ہے کہ اس کے جیالوں نے عراق کے مغرب میں واقع امریکہ کے عین الاسد فوجی اڈے پر دوبارہ حملہ کیا ہے۔ عراق میں واقع دہشت گرد امریکی فوجی چھاؤنی عین الاسد پر پچھلے 1.5 مہینے سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ عین الاسد پر یہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب عراق کی اسلامی استقامتی فورس نے شام کے الحسکہ شہر کے جنوب میں واقع علاقے الشدادی میں بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر ایک میڈیا ذریعے نے عراق کے دارالحکومت بغداد کے وسط میں ایک ڈرون طیارے کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی کیس میں آئندہ سماعت پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کے کیس میں آئندہ سماعت پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کو پیش ہونے کو کہہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ جبری گمشدگی کیس کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عدالت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق 55 لاپتہ بلوچ طلبہ کو پیش کریں، بصورت دیگر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم پیش ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کی عدم بازیابی پر 29 نومبر کو نگراں وزیر اعظم کو طلب کر لیا ہے۔ اسی